پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گولڈا شریف، ولادت یکم رمضان المبارک سن 275 عیسوی، 14 اپریل 1859۔ آپ کا سلسلہ 925 واسطوں سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ المعروف غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، اور 36 واسطوں سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے خاندان میں کئی بشارتیں چلی آ رہی تھی۔ ابھی 4 سال کی عمر کی کو نہ پہنچے تھے کہ عربی کا قاعدہ پڑھنا شروع کیا۔ قرآن کریم پڑھنے کے لیے آپ کو خانقاہ کی درس گاہ میں اور اردو فارسی کی تعلیم کے لیے مدرسہ میں داخل کر دیا گیا۔ حافظہ کی یہ حالت تھی کہ قرآن مجید کا روزانہ سبق آپ حفظ کر کے سنا دیا کرتے تھے۔ جب قرآن مجید ناظرہ ختم کیا تو اس وقت آپ کو پورا قرآن مجید حفظ تھا۔ عربی، فارسی اور صرف و نحو کے تعلیم کے لیے مولوی غلام محی الدین رحمۃ اللہ آپ کے استاد تھے۔ آپ نے قافیہ تک اپنے استاد سے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد مزید تعلیم کے لیے حسن ابدال کے نواح میں موزہ بوئی کے مولانا محمد شفیع قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی درسگاہ میں داخل ہوئے۔ 2 ڈھائی سال میں رسائل منطق میں کتبی تک اور نحو اور اصول کے درمیان اسباق تک تعلیم حاصل کی۔ بوئی کے درس سے فارغ ہو کر گھر آئے۔ اس کے بعد مزید تعلیم کے لیے موزانگہ علاقہ سون ضلع شاہپور کا سفر اختیار کیا اور وہاں مولانا سلطان محمود انگوی سے استفادہ حاصل کیا۔ انگا میں قیام کے دوران اپنے استاد کے ہمراہ سیال شریف ان کے مرشد خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ حضرت سیالوی رحمۃ اللہ علیہ جناب میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ پر خصوصی شفقت فرماتے تھے۔ بعد میں سلسلہ چشتیہ میں خواجہ سیالوی رحمۃ اللہ علیہ ہی سے بیعت کی۔ انگا میں 2.5 سال کے قیام کے بعد جب آپ گولڈرا واپس آئے تو درس نظامی میں سے صرف فلسفہ معقول، ریاضی اور فقہ کی آخری کتب اور حدیث شریف میں صحاح ستہ اور تفسیر میں بیضاوی وغیرہ باقی رہ گئی تھی۔ ان علوم کی تحصیل کے لیے آپ 2090 میں کانپور مولانا احمد حسن محدث رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مولانا احمد حسن ان دنوں حج کے لیے روانہ ہو رہے تھے، اس لیے آپ علی گڑھ میں مولانا موصوف کے استاد مولانا لطیف اللہ کے درس میں داخل ہو گئے۔ علی گڑھ میں 2 سال سے زائد قیام میں آپ نے مولانا لطیف اللہ کے سے قرآن مجید، کتب حدیث، صحاح ستہ اور بعض خصوصی حدیث کی سندات حاصل کی۔ علی گڑھ سے آپ سہارنپور آئے اور مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث کی کتابوں بخاری اور مسلم کی تعلیم حاصل کی۔ 1876 میں فارغ التحصیل ہو کر واپس وطن تشریف لائے۔ کچھ عرصہ بعد آپ کی شادی اپنے ننیال میں سید چراغ علی شاہ کی دختر سے حسن ابدال میں ہوئی۔ وطن پہنچنے کے بعد آپ نے تعلیم و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ 1890 میں حرمین شریفین کی زیارت کے لیے گئے تو خواجہ عبد الرحمن آپ کے ہمراہ تھے۔ مکہ مکرمہ میں مولانا رحمۃ اللہ کرانوالی رحمۃ اللہ بانی اور مدرسہ سہولتیہ مکہ سے
ملاقات ہوئی، وہ آپ کے علم و فضل سے بہت متاثر ہوئے۔ مولانا محمد غازی نائب مدرس سولتیہ آپ کی علمی بصیرت کے ایسے گرویدہ ہوئے کہ ہمیشہ کے لیے گولڑا شریف لے آئے۔ جب مکہ مکرمہ میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ اس وقت مثنوی روم رحمۃ اللہ کا درس دے رہے تھے۔ ایک شخص مثنوی کے ایک شعر کے بارے میں تشفیع حاصل کرنا چاہتا تھا۔ حاجی صاحب کی اجازت سے پیر میر علی شاہ صاحب نے اس شعر کو ایک ایسی عارفانہ تشریف کی کہ حاجی صاحب وجد میں آ گئے اور آپ کو سلسلہ چشتیہ صابریہ میں اجازت سے نوازا۔ حضرت پیر صاحب حرمین شریفین میں قیام کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن حاجی صاحب نے بتاکید وطن مراجعت کا حکم دیا۔ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی کی پیش گوئی کے مطابق پیر صاحب کے مسائی جمیلہ نے فتنہ قادیانیت کی سازشوں پر پانی پھیر دیا جو اس خطہ میں انگریزوں کی سرپرستی میں کی جا رہی تھی۔ 1899 اور 1900 میں آپ نے شمس الدہیہ لکھ کر حیات مسیح پر بھرپور دلائل پیش کیے، کیونکہ مزار مرزا غلام احمد قادیانی شیخ مسیح کے وفات پانے اور ان کی کشمیر میں قبر کے لیے حوزہ دلائل دے رہا تھا۔ مرزا قادیانی نے پیر صاحب کو مناظرے کا چیلنج کیا۔ 25 اگست 1900 کو پیر صاحب دوسرے علماء کرام اور احباب کے ہمراہ شاہی مسجد لاہور میں مناظرہ کے لیے آئے، لیکن مرزا صاحب نے سامنے آنے کی جرأت نہ کی۔ 15 دسمبر 1900 کو مرزا قادیانی نے تفسیر حجاز المسیح کے نام سے عربی زبان میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھی اور اس کے متعلق دعویٰ کیا کہ یہ الہامی ہے۔ 1902 میں پیر صاحب نے سیف چشتیائی کے نام سے مرزا صاحب کی مزائی الہامی تفسیر کا جواب دیا اور مرزا کی عربی دانی کی کلئی کھولی اور مختلف قدیم عربی کتاب سے نقل کردہ عبارات کی نشاندہی کی۔ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی بھر عمومی سیاست میں حصہ نہیں لیا۔ تقسیم ہند سے قبل تحریک خلافت میں آپ نے شرعی نقطہ نظر سے واضح کیا کہ ترکی سلطنت خلافت اسلامیہ کا درجہ نہیں رکھتی۔ ترکی کے مسلمانوں سے ہمدردی اور محبت کے جذبات کی وجہ سے طرابلس اور بلقان کی جنگوں کے موقع پر گھر کے زیورات تک فروخت کر کے چندہ دیا۔ آپ کی ان ہی خدمات جلیلہ کے پیش نظر آپ کو 14ویں صدی کا مجدد کہا جاتا ہے۔ آپ شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریہ وحدت الوجود کے زبردست حامی اور مبلغ تھے۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عمر بھر شریعت اور طریقت کی بے مثال خدمات انجام دیں۔ ابتدائی عمر سے لے کر آخر وقت تک آپ کی زندگی سے منسوب کئی ایسے نادر واقعات اور صوفیانہ اصلاح میں کرامات کا صدور ہوا کہ انسانی ذہن و عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تعلیم کے دوران آپ کے معاملات اور واقعات سے یہ
پتہ چلتا ہے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی آپ پر خصوصی نظر ہے۔ مولانا فیض احمد نے آپ کی سوانحیات مہر منیر کے نام سے مرتب کی ہے، جس میں ایسے کئی واقعات کا بیان ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ضروریات اور تقاضا کے پیش نظر بعض اہم اور بلند پایہ کتب لکھی ہیں۔